الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعف عمن ظلم واحسن إلى من أساء إليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام میں نے اور آپ نے ایک ایسی شریعت کا فالو کیا، ایک ایسی شریعت، ایک اتنی جامع شریعت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو چلنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ قرآن کریم نے بھی جگہ جگہ پر میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر کسی سے بات چیت کروں گا تو کیسے کروں گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اگر کوئی کسی سے اگر تمہیں ملاقات کی ضرورت پڑ جائے، کیسے ملاقات کرو گے؟ ملاقات ایسے کرو گے کہ تم اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت چاہے اپنا ہو، پرایا ہو، مسلم ہو، نان مسلم ہو، ایسی ملاقات کرو کہ تمہارے چہرے پر، تمہارے رخسار پر ذرہ برابر بھی بے رخی نہ ہو۔ اس طور پر تم اپنے بھائی سے ملاقات کرو۔ قرآن کی کتنی جامع کتاب ہے، یہاں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ لِلْمُسْلِمِينَ نہیں فرمایا کسی مسلمانوں سے ملاقات کے وقت ہنستے ہوئے ملاقات کرنا۔ قرآن کہتا ہے للناس الخلق عیال اللہ، اس لیے کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، چاہے مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہو۔ اگر تمہیں ان سے ملاقات کی ضرورت پڑ جائے، قرآن کہتا ہے کہ ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات کرنا، بے رخی والے، ناراضگی والے اور غصے والے چہرے سے ملاقات نہ کرنا۔ آگے قرآن کہتا ہے اگر تمہیں بات چیت کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بھی قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہاں بھی للمسلمین نہیں فرمایا، للناس فرمایا۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، تمہیں اس سے بات چیت کی ضرورت پڑ جائے، قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمام ہی لوگوں سے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ تمہیں قرآن
بولنے کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے۔ آگے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان صرف شر کا مجموعہ ہے اور ملائکہ جو ہے ملائکہ صرف خیر کے مجموعے ہیں، لیکن انسان کے اندر اللہ نے دونوں مادے رکھے ہیں، خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ جگہ جگہ پر اس کو روکا، فرمایا تیرے خیر سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا، کہیں تیرے شر سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، جگہ جگہ پر اس کو بریک لگائی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی شریعت کا ہم فالو کر رہے ہیں کہ ہمیں بولنے کا طریقہ سکھایا، ہمیں ملاقات کا طریقہ سکھایا، ہمیں رہن سہن کا طریقہ سکھایا، تو آپس میں رہن سہن کیسے کرو گے؟ اس لیے معاشرت کے اوپر اتنا زور دیا گیا، اتنا زور دیا گیا۔ حضرات آپ کا علماء بیٹھے ہیں، آپ پوچھ لیجئے ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ کا حکم 70 سے زیادہ مرتبہ دیا ہوگا، لیکن کہیں اس کی تفصیلات ذکر نہیں فرمائی کہ تم نماز میں قیام میں کیا پڑھو گے، رکوع میں کیا پڑھو گے، سجدے میں کیا پڑھو گے، قعدے میں کیا پڑھو گے۔ یہ تفصیلات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے ذریعے سے آئی، لیکن جہاں معاشرت کا مسئلہ آیا کہ اگر تم اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کیسے گزارو گے؟ معاشرت کے مسائل کو قرآن تفصیل سے نقل کرتا ہے، قرآن تفصیل سے نقل کرتا ہے۔ اس سے معاشرت کی اہمیت کا پتہ چلا کہ جہاں فرائض کا حکم تھا وہاں اصول سے قرآن نے کام لیا، لیکن معاشرت کے مسائل کی اتنی اہمیت تھی کہ معاشرت کے مسائل قرآن خود تفصیل سے نقل کرتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں آج سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی میرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے، میں اس کے ساتھ بھی برائی کا معاملہ کروں گا۔ میرے ساتھ کوئی برائی کر رہا ہے، میں اس کے ساتھ حسن سلوک سے کام لوں۔ یہ تعلیم ہے قرآن کریم کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہی تعلیمات ہیں۔ بروں کے ساتھ میں برا سلوک نہ کروں، میں تو بروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم تبلیغ کریں، جس طریقے سے گھر گھر جا کر، شہر شہر جا کر 3 دن 40 دن اور 4 مہینے میں جا کر حالات کے پیش نظر ہم سب کے لیے ضرورت ہے کہ امت کے اندر گوشے گوشے اور چپے چپے میں جا کر ہم اپنا دین پہنچائیں۔ خاص صاف طور پر اس کے ساتھ ایک خاموش تبلیغ کی بھی ضرورت ہے، اور خاموش تبلیغ ہو میرے اخلاق سے بھی میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں۔ قرآن اسی کو کہہ رہا ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن وإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ برائی کا بدلہ اچھائیوں سے دینا، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه، اگر تو برائی کا بدلہ اچھائی سے دے گا تو تیرا جانی دشمن ہوگا، قرآن کہتا ہے کہ ولی حمیم، ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرے اخلاق کی بنیاد پر یہ تیرا جگری دوست بن جائے گا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن یہ حصہ صابرین کو ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، نصیب دار کو اللہ تعالیٰ یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو خود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ تو امام الانبیاء تھے، لیکن امت کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اللہ کے حبیب کو اللہ قرآن میں کہتا ہے وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اے نبی، رحمت کا وہ حصہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے نبی اگر آپ تھوڑی بھی سختی کا معاملہ کرو گے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جو آپ کے قریب ہیں وہ بھی آپ سے دور ہو جائیں گے۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی آپ کے صحابہ سے اگر کوئی بھول بھی ہو جائے، غلطی بھی ہو جائے آپ کے ساتھ رہنے والوں سے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کر دینا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، بلکہ ان کے لیے آپ استغفار بھی کر لینا۔ اسی پر بس نہیں، تعلقات کو ختم کرنے کے بجائے وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ، بلکہ آپ اپنے مشوروں میں بھی ان کو شامل کرنا۔ یہ تعلیم ہے امام الانبیاء کو اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ السلام نے اس تعلیم پر اللہ کے نبی نے امت کو بتلانے کے لیے، اور نبی علیہ السلام ایک ایسے آئیڈیل اور ایک سیمپل اور ایک نمونہ بن کر آئے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زندگی کے ایک ایک لمحے کو ہر اٹھا کر دیکھیں گے، ایک ایک لمحے کو رحمت ہی رحمت نظر آئے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بن کر آپ آئے تھے۔ آپ کی زندگی کے گوشے گوشے میں ایک طرف آپ نے اپنوں کے ساتھ نہیں دشمنوں کے ساتھ وہ رحمت کا سلوک کیا اور وہ محبت کا سلوک کیا۔ آپ دیکھ لیجئے فتح مکہ کے موقع پر بار بار ہم نے سنا کہ نبی کے جانی دشمن نبی کے چچا کے قاتلین تھے، نبی کے صحابہ کے قاتلین تھے، نبی کے قتل کے پلان بنانے والے تھے۔ نبی چاہتے تھے ایک کو پکڑ پکڑ کر قتل کر دیں گے، نبی کے حصے میں تھا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر وہ نبی لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ آج تو ہم تم سے انتقام لینے نہیں آئے، ہم تم سے بدلہ لینے نہیں آئے، ہم تو تم کو آج گلے سے لگانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو تمہیں پیار دینے آئے ہیں، ہم تمہیں محبت دینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ اخلاق تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ نبی نے کیا معاملہ کیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے طائف کے واقعے کو صرف سرسری طور پر ہم پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ طائف میں نبی نے وہ جانی دشمنوں کے ساتھ کوئی مار رہا ہے، کوئی قتل، نبی علیہ السلام کو کوئی پتھر برسا رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی کپڑا کھینچ رہا ہے، یہاں تک کہ نبی کا حال یہ تھا۔ ہمارے حضرت مانی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے لکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کی جوتیاں خونوں سے تر ہو چکی تھی۔ طائف کے موقع پر فرمایا مورک اور ذرا گہرائی میں چلا جاتا تو کھل کر یہ دیکھتا کہ طائف والوں نے میرے نبی کو خون کا غسل کرایا تھا، اتنا مارا تھا۔ لیکن ملک الجبال آئے، نبی آپ حکم دیجئے 2 منٹ میں ابھی ان کو ختم کر دو۔ لیکن امام الانبیاء فرماتے ہیں فرمایا میں تو یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں امام الانبیاء ہوں، اس لیے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ فرمایا مجھے یقین ہے ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کے جھنڈے کو لے کر ساری دنیا میں گھومیں گے۔ یہ اخلاق نبی کا دشمنوں کے ساتھ تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک طرف امت کو بتایا لا یؤمنو، کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے۔ صرف نبی نے فرمایا نہیں، اللہ کے حبیب نے پڑوسیوں کے ساتھ وہ سلوک کر کے بھی بتلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں نبی آرام فرما رہے ہیں۔ وہ ایک دن تھا کہ نبی علیہ السلام کے لیے پہلے سے کچھ کھانا تھا، حضرت عائشہ نے روٹی بنا کر رکھی تھی۔ میرے نبی آئیں گے پیاز تو میں جلدی سے کھلا دوں گی نبی کو، یہاں تک کہ نبی تھکے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر حضرت عائشہ کی گود میں آرام کرنے لگے، پڑوسی کی بکری آئی اور پڑوسی کی بکری نے آ کر نبی علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں حضرت عائشہ کی گود میں، وہاں سے روٹی اٹھائی لے کر جانے لگی۔ حضرت عائشہ کیسے پکڑ دی؟ اس لیے کہ میرے نبی گود میں آرام فرما رہے۔ جب نبی علیہ السلام اٹھے حضرت عائشہ دوڑی، یہاں تک کہ بکری بھاگنے لگی۔ ہائے میرے آقا فرما رہے ہیں عائشہ
اس بکری کے کھانے کی وجہ سے پڑوسی کو برا بھلا نہ کہنا، اس لیے کہ ہمارے پڑوسی ہے۔ اگر پڑوسی کو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جبرائیل امین نے پڑوسیوں کے باب میں اتنی تاکید فرمائی، اتنی تاکید، مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا نہیں ہو لگا کہ پڑوسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام جبرائیل کہیں یہ حکم آ جائے کہ پڑوسی کو وارث بنا دیا، اتنا زیادہ حق کیا ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے۔ تو میں نے ابھی کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بوڑھوں کے ساتھ برا سلوک۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نے آ کر یہ کہا کہ حضرت میرا پڑوسی جو ہے فرمایا کہ مجھے ستاتا ہے، میرے راستوں میں کانٹے بچھاتا ہے، میرے راستوں میں تکلیف والی چیزیں رکھ دیتا ہے، کہ میں بھی اس کے راستے میں کانٹا بچھا دوں، میں بھی اس کے راستے میں کانٹا بچھا دوں۔ عجیب جملہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، بھائی اگر تو بھی کانٹا بچھا دے گا تو ساری دنیا کانٹوں سے بڑھ جائے گی، ساری دنیا کانٹوں سے بڑھ جائے گی۔ اگر ہر ایک کسی یہاں اگر کوئی مجھے گالی دے گا میں بھی اس کو گالی دو، کوئی مجھے تماچا مارے میں بھی اسے تماچا مار دو، تو فرمایا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کوئی مجھ سے برا سلوک کرتا ہے میں حسن سلوک سے کام لے لو، حسن سلوک سے۔ بھائی ایک چھوٹی سی مثال، اگر اس کپڑے کے اوپر پیشاب پڑا ہوا ہے تو اگر میں اس پیشاب کو صاف کرنے کے لیے اگر 50 بالٹیاں بھی اور ڈول بھی 50 ڈول پانی ڈال لوں گا، کیا یہ کپڑا پاک ہوگا؟ 50 ڈول پیشاب ڈال دوں گا، پانی نے 50 ڈول پیشاب ڈال دوں، حالانکہ اس میں پیشاب ہے، 50 ڈول پیشاب ڈال دوں گا، یہ کپڑا کبھی پاک نہیں ہوگا۔ ہائے، اس کے بجائے میں ایک ڈول صاف ستھرا پانی ڈال دوں اس پر، یہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ ہمیں عجیب سبق دیا، اگر کوئی گالی دے رہا ہے میں بھی گالی دوں گا، اگر کوئی مجھ سے برا سلوک کر رہا ہے میں بھی برا سلوک کروں گا، کبھی ہماری زندگیاں پاک نہیں ہوگی۔ بلکہ قرآن تو ہمیں کہتا ہے اگر کوئی برا سلوک کرے تم اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ اگر بوڑھوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے جو تمہارا جانی دشمن ہوگا ایک دن وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ اور میں نے ابھی کہا میرے نبی نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی اس نے بنایا، اگر کوئی باپ ہے تو ایسی زندگی بتا کر دکھائے، اگر کوئی شوہر ہے، اگر کوئی بیٹا ہے، ایسی زندگی گزار کر کے کہ بیٹا باپ سے خوش ہو جائے، باپ بیٹے سے خوش ہو جائے، شوہر بیوی سے خوش ہو جائے، بیوی شوہر سے خوش ہو جائے۔ ہم ایسی زندگی تو بتا کر دیکھیں۔ حالات آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے سے پریشان ہے، باپ بیٹے سے پریشان، بیٹا باپ سے پریشان، بھائی بھائی سے پریشان، بہن بھائی سے پریشان، شوہر بیوی سے پریشان، بیوی شوہر سے پریشان۔ آج ایک ساری نعمتیں موجود ہیں ہمارے پاس، ساری نعمتیں، ایک زمانے میں یہ نعمتیں نہیں تھی۔ بہترین کھانے کھا رہے ہیں، بہترین پینے پی رہے ہیں، بہترین بنگلوں میں رہ رہے ہیں، بہترین کاروں میں گھوم رہے ہیں، لیکن ہر ایک کے دل کی گہرائیوں سے اگر اٹھا کر پوچھے اور دل کی باتیں پوچھے تو آج ہر ایک کا گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، ہمارے گھروں سے سکون ختم ہو گئے، ہمارے گھروں سے مسلمانوں چین ختم ہو گیا۔ ہم بروں کے ساتھ ہمارے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نکل رہے تھے، اونٹ نے اپنی گردن ڈال لی اور گردن ڈال کر یہ کچھ کہنے لگا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا من رب هذا الجبل، یہ اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی میں مالک ہوں، فرمایا یہ اونٹ مجھے بیچ دے گا؟ کہ اللہ کے نبی میرا گزر بسر اسی پر ہو رہا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی گزر بسر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اونٹ کی ضرورت نہیں تھی، یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اللہ کے حبیب مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، میری طاقت سے بھی زیادہ، اور مجھے کھانا کم دیتا ہے۔ فرمایا یہ شکایت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی آج کے بعد کام بھی استطاعت کے مطابق لوں گا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کھانا بھی اس کی ضرورت کے مطابق دوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جانوروں سے بھی برا سلوک کرو گے یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ کے وہاں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ جانوروں کے ساتھ برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں، تو ہم انسانوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ ہم بدسلوکی سے کام لیں۔ جب
جانوروں کے ساتھ اجازت تھی۔ اور ہمارے اکابر کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، یہ صحیح معنی میں نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کا حق ادا کر کے گئے۔ حضرت بصیر اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ سب نے سنا ہوگا، ہمارے حضرت بصیر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک صاحب کے وہاں مہمان گئے، اس میزبان نے کہا حضرت فلانے کمرے میں آپ کو آرام کرنا ہے۔ حضرت آرام کے لیے گئے، لیکن دیکھا کہ اس بستر پر بلی سوئی ہوئی تھی، تو یہاں تک کہ حضرت اندر گئے، فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد نیچے زمین پر سو گئے۔ یہ میزبان صبح میں فجر سے پہلے جب اٹھانے کے لیے آیا تو حضرت تو اسی بستر کے نیچے زمین پر اللہ کے سامنے سجدے میں رو رہے تھے، اور اس کے بعد جو اس میزبان نے کہا حضرت میں نے آپ کے لیے بستر بچھایا تھا اور آپ نیچے سو گئے، فرمایا اس لیے میں جب آیا تو یہاں بلی سوئی ہوئی تھی، میں نے نہیں چاہا، مسیح اللہ ایک بلی جانور ہے لیکن ایک بستر پر راحت مل رہی ہے، میں کیوں اس کو جگاؤں، اور میں اس کے رشتے بجائے میں نے تھوڑی سی تکلیف اٹھائی، میں زمین پر سو گیا، میں نے اللہ کی اس مخلوق کو راحت دے دی۔ یہ تھے ہمارے اکابر کہ کبھی اللہ کے اس مخلوق کو، ایک جانور کو بھی، بلکہ حضرت مسیح اللہ صاحب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں ایک مرتبہ مسجد جا رہے تھے، آپ کے خدام بھی ساتھ تھے، چاروں طرف کا راستہ خراب تھا، تھوڑا سا راستہ اچھا تھا جہاں سے چل کر انسان جا سکتا ہے، ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، خدام کہنے لگے حضرت اس کتے کو اٹھا لے، یہاں تک کہ کتے کو بھگانے لگے۔ حضرت نے فرمایا یہ راستے کے اندر انسانوں کا بھی حق ہے، جانوروں کا بھی حق ہے، فرمایا یہ کتا آرام سے بیٹھا ہوا ہے، ہم تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر سائن پر سے چلے جائیں گے، مسیح اللہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی بنیاد پر کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچاؤں، کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچا۔ آپ اندازہ لگائے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، یہ آیت سمجھنی ہو تو ہم ان کے واقعات بتائیں۔ باعزید بوستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بہترین کپڑے پہن کر صاف ستھرے ہو کر عطر لگا کر آ رہے تھے، اور ایک مکان والے کو نہیں معلوم اوپر سے گندا پانی ڈالا۔ حضرت باعزید بوستامی کے پورے کپڑے خراب ہو گئے، یہ نہیں کہ ان کو گالیاں دینے لگا کہ تو اندھا ہے تو بہرا ہے، بلکہ یہ کہنے لگے اللہ باعزید تو اس سے بھی زیادہ لائق تھا، یہ تو کپڑے کے اوپر گندا پانی ہی تو ڈالا ہے، میرے اعمال اتنے برے ہیں، کون کہتا ہے وہ باعزید میرے اعمال اتنے برے ہیں، میں تو اس سے بھی زیادہ لائق تھا، اگر کوئی پتھر پھینک دیتا میں خون لہو لہان ہو جاتا، مجھے چوٹ آ جاتی، اللہ میں تو اس کا بھی لائق تھا، یہ تو اتنا ہی ہوا، میرے کپڑے خراب ہوئے، جلدی جلدی گھر گئے، کپڑے بدلے اور واپس جمعہ کے لیے تشریف لے آئے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے معلوم یہ ہوتا ہے بروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنو۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر کے واقعات پڑھے، ان کی کتابیں پڑھے۔ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب آئے، مسافر تھے، کہنے لگے کہ مجھے بستی میں جانا ہے، حضرت نے بستی کا راستہ بتلایا کہ فلانے راستے کی طرف چلے جاؤ، یہاں تک کہ وہ راستہ چوکا، قبرستان کی طرف چلا گیا، وہ یہ سمجھا کہ کوئی میاں نے مجھے غلط راستہ بتایا، اس سے والا تھا۔ ابراہیم بن ادہم آ رہے تھے، ایک ڈنڈا مارا، دوسرا ڈنڈا مارا، تیسرا ڈنڈا مارا، چوتھا ڈنڈا مارا، ابراہیم بن ادہم ہنستے ہنستے ڈنڈے کھاتے رہے۔ جب قریب گئے بستی میں تو لوگوں نے دیکھا اچھا ابراہیم بن ادہم آئے، کوئی آ رہا ہے، کوئی مصافحہ کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی حضرت۔ وہ آدمی سمجھ گیا کہ اگر لوگوں کو پتا چلا کہ میں نے اس بوڑھے میاں کو اتنے ڈنڈے مارے ہیں، یہ تو اتنا بڑا آدمی ہے، لوگ دوڑ رہے ان کی طرف، تو فرمایا جلدی سے حضرت کے قدموں میں جا کر گرا، معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو 4-5 ڈنڈے غصے میں آ کر مار دیے۔ عجیب جواب دیا، ہم سب دلوں پر لے کر جائیں اس جواب کو۔ ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں بھائی میں نے تو تمہیں اسی وقت معاف کر دیا تھا جب تو ایک ڈنڈا مارتا تھا، دوسرا ڈنڈا مارنے سے پہلے میں نے میرے پہلے ڈنڈا معاف کر دیا، تیسرا مارا میں نے دوسرے ڈنڈے کو معاف کر دیا تھا، چوتھا مارا میں نے تیسرے ڈنڈے کو معاف کر دیا تھا۔ فرمایا میں نہیں چاہتا میرے نبی کا کوئی امتی، میرے نبی کا کوئی امتی کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جاوے اور روک لیا جاوے، جس کے روکنے کی بنیاد پر میرے نبی کو تکلیف ہوگی کہ میرا امتی حساب و کتاب کے لیے روک لیا گیا۔ اور جب تک حقوق و لباس کا مسئلہ اتنا ٹیڑھا ہے، سن لو اتنا ٹیڑھا ہے، آج
ہم اپنوں کو بھی ستا رہے ہیں، پرائیوں کو بھی ستا رہے ہیں، دوستوں کو بھی ستا رہے ہیں، دشمنوں کو بھی ستا رہے ہیں، ہم سب کو ستا رہے ہیں، لیکن میرے چہرے پر بل نہیں آتا، میری صف اول پر کوئی فرق نہیں پڑتا، میری تہجد پر کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے دین کے دائی ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، میں سب کو ستاتا ہوا جا رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری صوفیت پر، میری ملکیت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ حالانکہ سن لو، حضرت اللہ فرمایا میں نہیں چاہتا، اس لیے کہ جب تک حقوق العباد کا مسئلہ اتنا تیرا ہے، اگر 100 شب قدر بھی مل جائے، 100 شب قدر بھی مل جائے، رات بھر روتے رہے، جہاں شب قدر کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، اللہ رد نہیں کرتا، لیکن 100 شب قدر مل جائے اور 100 شب قدر میں روتے رہو گے، اللہ کے پاس پوری رات اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، میرے بندے میں نے اپنے حقوق تو معاف کر دیے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہیں کریں گے وہاں تک معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا گہرا ہے، اور آج حقوق العباد کے مسئلے میں ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہوں میں، حقوق العباد کے مسئلے میں بہت کمزور ہوں۔ میں صف اول میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری سگی بہن سے 20 سال سے 25 سال سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ابھی ایک صاحب نے مجھے سنایا کچھ دن پہلے کہ مولانا فلانا صاحب کو آپ سمجھائیے، آپ فلانے ملک میں جا رہے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں آپ اس کو؟ میں نے کہا، فرمایا کہ 40 سال سے کبھی اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ کو عجیب بات سناؤں کہ 45 سال سے اپنی سگی بہن سے دعا سلام کبھی تعلق نہیں۔ کیا شریعت ہے؟ کیا ہم اس کو شریعت سمجھ رہے ہیں؟ میرے نبی نے یہ شریعت تو مجھے اور آپ کو نہیں بتایا کہ ہم اس کو شریعت سمجھ رہے ہیں۔ مجھے بہت ضرورت ہے کہ میں شریعت کو سمجھو۔ ابراہیم ابن ادھم نے بھی کہا کہ بھائی جب تک حقوق العباد معاف نہیں کریں گے، ایران کا بادشاہ تھا شاہ ملک، ان کا نام تھا، ایک مرتبہ وہ جنگل میں چلا گیا شکار کے لیے، ان کے کارندوں نے ایک بوڑھی عورت تھی بیچاری، اس کی گائے کاٹ کر کھا لی، یہاں تک کہ اس کی گائے کھا لی۔ جب واپسی میں جانے لگے لوگوں، اس بوڑھی اماں نے کہا کہ میرا تو اسی پر گزر بسر ہے، مجھے پیسے دے دو، میں دوسری گائے خرید، تو کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک طالب علم نے کہا جب ملک کے شاہ جب یہاں سے گزرے نہیں تو پول کے پاس کھڑے ہو جانا، اس پول ہی سے جانے کا راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، وہاں روک کر کہنا کہ تمہارے کارندوں اور خادموں نے میری گائے کاٹ کر کھا لی۔ اچھا، وہاں کھڑی ہوگی بوڑھی اماں اور راستہ کی سواری روک لی بادشاہ کے، ملک کے شاہ کی، جو ایران کا بادشاہ تھا۔ ملک کے شاہ، اس پول پر حساب چکانا ہے یا پورے سیرات پر حساب چکانا ہے؟ اماں جی کیا ہو گیا؟ فرمایا تیرے کارندوں نے میری گائے کاٹ کر کھا لی، اور میں غریب آدمی، میں غریب عورت، میرا اسی پر گزر بسر ہے، اس پول پر حساب دے دو یا تو پورے سیرات پر حساب دے دے۔ ملک کے شاہ سواری سے اترا، رونے لگا، معافی مانگتے ہوئے کہا اماں پورے سیرات پر کون جواب دے پائے گا؟ کون جواب دے پائے گا؟ اماں ایک گائے نہیں 100 گائے لے لو، معاف کر دو، لیکن یہاں معاف کر دو، اس پول پر پورے سیرات کے اوپر کوئی حساب نہیں دے پائے گا۔ اور آج میں بہت دلیری سے، میں نے اپنی بہن کا حق ضائع کر دیا، میں نے اپنے بھائی کے میراث کا حق ضائع کر دیا۔ ہمارے پاس تو روز بڑا فتوے آتے ہیں، پھر ہم سمجھاتے ہیں باتیں مت، اور سب کہیں مدونی کام پھوڑ لے ہوئے کیا؟ بہت آسانی سے معاف کرنا، وہ سب کام پھوڑی لے ہوئے ہیں۔ وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کا حال یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم کے بغیر انبیاء کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو کیا میں اور آپ آسانی سے کہہ کام پھوڑی لے ہوگا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، میں نے آیت نہیں پڑھی تھی، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے۔ آج ساری دنیا اچھائیوں سے بھر جائے گی، ساری دنیا اچھائیوں سے بھر جائے گی۔ نکاحی کا موقع تھا، میرے ذہن میں آیا تھا، آج روز مرہ کی طلاقیں کیوں ہو رہی؟ اگر شوہر اس آیت کو سمجھ لے، بیوی اس آیت کو سمجھ لے، بھائی سمجھ لے، بہن سمجھ لے، رشتے مضبوط ہو جائیں گے، کوئی لڑائی جھگڑے، کوئی طلاق کی نوبت نہیں آئی۔ آج تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے نکاح کا موقع ہے، مذاکرے کے طور پر آپ کو کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس دارالفتہ میں کوئی ویک خالی نہیں جاتا کہ طلاق کے مسئلے نہ آتے، کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، کوئی ویک خالی نہیں جاتا۔ اور کتنے مسائل، شادی کا 1 مہینہ ہوا، شادی کا 2 مہینہ ہوا، شادی کا 3 مہینہ ہوا، شادی کا 4 مہینہ ہوا، اور طلاقوں پر طلاقیں ہو رہی ہے۔ میری جوان بیٹی طلاق لے کر گھر بیٹھی ہوئی ہے،
کہ ہمارے معاشرے میں اتنا بگاڑ، کوئی ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرا نبی تو اپنوں کو بھی، میں نے بھی کہا دشمنوں کو بھی، وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیلات، آپ بار بار روایتیں پڑھتے ہیں، آپ کے جھانی دشمنوں کو بھی، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، زندگی بھر نبی کے قتل کی پلاننگ بنائی، میرا نبی انتقال کے وقت اس کو معاف کر رہا ہے، اس کی صلاۃ جنازہ پڑھ رہا ہے، اس کے لیے رو رہا ہے۔ کیا میں اس نبی کا امتی نہیں ہوں؟ میں اس نبی کا امتی نہیں ہوں؟ اور جن عورتوں کے باب میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قرآن کہتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر آج کوئی ایم ایل اے ہے، کوئی اگر آئی پی ایس آفیسر ہے، اگر وہ آپ سے شادی کے وقت کہہ دے کہ آپ کی جس بچی سے شادی ہوئی میرے دوست کی بیٹی ہے، ظلم نہ کرنا اس پر ورنہ دیکھ لوں گا، اگر اتنا جملہ بول دے گا تو 10 سال تک اس کا اثر رہے گا کہ اس کا باپ جو ہے آئی پی ایس کا آفیسر ہے، اس نے کہا ہے کہ میری بیٹی، میری دوست کی بیٹی پر ظلم نہ کرنا۔ وہ آئی پی ایس کا سردار کون کہہ رہا ہے؟ کائنات کا مالک ہمیں کہتا ہے کہ تمہارے گھر پر آنے والی بیٹیوں سے حسن سلوک کرنا، وَعَاشِرُوهُنَّ اللہ سے بارش کر رہا ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر ایک تو باتیں ایسی جو تمہیں نہیں پسند ہے، ایک دو باتیں ایسی جو تمہیں، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کس شریعت کا فالو کر رہا ہے؟ ایک آیت کو دیکھیے، میرا اللہ کتنے پیار سے سمجھاتا ہے، ان آنے والی بیٹیوں سے محبت کرنا تمہارے گھر پر۔ یہ ایک جملے پر آج نکاح کے اپنا خاندان، اپنے رشتہ دار، اپنے ماں باپ، اپنا گھر، اپنے وطن سب چھوڑ چھاڑ کر بیچاری صرف تمہاری محبت پر ایک جملے میں آ جاتی ہے، اور کیا تم اس پر ظلم کرو گے؟ کیا تمہارے گھر پر آنے والی بیٹی پر کہیں ساتھ ظلم کر رہی ہے، کہیں دیور ظلم کر رہا ہے، کہیں جیٹ اور کہیں نڑند، اور ایک آنے والی بیٹی پر گھر کے 10 افراد ظلم کر رہے ہیں؟ کیا میرا اللہ تمہارے گھروں میں چین دے گا؟ کیا اللہ سکون دے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک مرغیوں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے گھر والوں نے مرغیوں کو ڈالنے کی ذمہ داری دی، حضرت اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں میں نے ان مرغیوں کو پانی پلانا بھول گیا، اللہ نے میرے ذہن سے معارف اور مسائل و نکات ختم کر دیے صرف مرغیوں پر ظلم کرنے کی بنیاد پر۔ تو کیا تمہارے گھر پر آنے والی بیٹیوں پر اگر ظلم کریں گے گھر کے 5 افراد، کیا اس گھروں میں سکون آئے گا؟ کیا ان گھروں میں برکتیں آئے گی؟ کیا ان گھروں میں چین آئے گا؟ کیا ان گھروں میں سکون آئے گا؟ قرآن کہتا ہے میں تمہاری دنیا کی زندگی کسی پر ظلم کرو گے میں جہنم بنا دوں گا، تمام نعمتیں ہوگی لیکن سکون سلب کر دوں گا، تمام نعمتیں گھر میں ہوگی لیکن سکون سلب کر دوں گا۔ اس آیت پر من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اللہ فرماتے ہیں نکاح تو آیت ہے، نشانی ہے، نکاح تو آیت اللہ ہے کہ آج تک تو خاندان پڑھائے تھے، آیت کی بہت سوچ میں تفسیر سمجھاتا جا، آج تک جو دو خاندان پڑھائے تھے، لیکن حالانکہ ایک ہی محلے میں کبھی رہتے ہیں لیکن وہ محبت نہیں ہوتی، شادی سے ہوتی محبت میں خاطر محلے میں رہنے والے، لیکن جب اسی محلے میں اس بیٹی سے شادی ہو گئی تو امین آیا بھی 2 جملوں سے اللہ نے وہ محبت پیدا کر دی، امین آیا بھی جو محبت اللہ فرماتے میرے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، وہ محبت پیدا کر دی، فرمایا کہ اب ایک دوسرے کے ایسے جوڑ خاندانوں میں ہسبینڈ وائف میں ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نکاح کے 2 جملوں سے محبت میں نے پیدا فرمائی۔ اسی کی تفسیر میں ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب جملہ نقل فرمایا اللہ نے آیات کہا اور کیسے آیا؟ فرمایا بعض کام بیویاں وہ کر رہی ہیں جو ہم لوگوں سے زندگی بھر نہیں ہوگا، اور اس کے ضمن میں حضرت فرماتے ہیں کہ ایک لوگ وہ صبر و ضبط کا مادہ، وہ تربیت کا مادہ اللہ نے جو بیویوں میں رکھا ہے
یہ کام کبھی شوہر نہیں کر پائے گا۔ فرمایا میرے ایک ملنے والے ایک مرتبہ آئے اور اپنی بیوی کہا کہ حضرت میری بیوی آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی ہے۔ میں نے کہا بلائیے، اور وہ کہنے لگی کہ مولانا یہ آپ کے پاس پہنچنے والا، میں کل گزشتہ کل میں ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ تھی اور ڈاکٹر کے پاس دوا لینے گئی، میرا 8-10 مہینے کا بچہ 2-3 گھنٹے کو سپرد کر کے گئی، جب میں واپس آئی تو اس بچے کے کئی بدن پر نشان پڑ چکے تھے، اتنا مارا 10 مہینے کے بچے کو۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے میں نے پوچھا بھائی یہ تو 10 مہینے کا بچہ ہے، حضرت یہ رو رہا تھا، میں نے اس کو چپ کرنا چاہا، رو رہا ہے چپ کرنا چاہا، غصے میں مارتا گیا، میرا غصہ قابو میں نہ رہا اور میں نے اس بچے کو بہت حالانکہ سگا بیٹا ہے اپنا۔ حضرت مفتی صاحب صاحب فرماتے ہیں وہ عورت کہنے لگی مولانا 10 مہینے تک اس بچے کو میں نے بڑا کیا، رات بھر روتا رہا، میں اس کو سلاتی رہی، میں نے ایک چپڑ کبھی نہیں مارا اور اس نے 4 گھنٹے میں بچے کو اتنا مار دیا۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں بیوی وہ صبر و ضبط سے اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، تم زندگی بھر اس کو نہیں کر پاؤ گے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کبھی 1-2 دن بیوی گھر سے چلی جاتی ہے، پورے گھر کا نظام درم برم ہو جاتا ہے، پورے گھر کا نظام۔ بھائی اس کی خوبیاں بھی تو دیکھو، قرآن کہتا ہے فَآسَان تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اگر تمہیں کوئی بات اس کی بری لگے کبھی اس کی خوبیوں پر تو نگاہ ڈالو، کبھی اس کی خوبیوں میں حضرت جانے جانا رحمت اللہ علیہ ان کی بیوی جو تھی تو بہت سخت مزاج تھی۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کا جو مزاج ہے بہت بڑے آدمی ہے، وقت نہیں کہ ان کو نقل کرو، حضرات علماء جانتے ہیں مرزا مظہر جانے جانا، لیکن ان کا مزاج کیسا تھا، اگر کوئی تکیہ الٹا ہوتا تھا سر میں درد، کبھی کوئی چادر الٹی ہوتی تھی کہ سر میں درد، اتنے نازک مزاج، لیکن بیوی بہت سخت مزاج۔ ایک مرتبہ ان کا جو شاگرد تھا خان تھا گیا اور بیوی بہت کچھ بولنے لگی، وہ آ کر کہنے لگا حضرت میری بیوی ہوتی تو ابھی میں غصے میں طلاق دے دیتا، یہ اتنی زیادہ بول رہی کہ آپ اتنے بڑے آدمی اور آپ کے باپ ہے۔ مرزا مظہر جانے جانا نے فرمایا میں طلاق دے دوں گا، یہ کسی کی بیٹی ہے، یہ بیچاری کہاں جائے گی اور کہاں گھومی پھرے گی، میں کچھ صبر کر لوں گا، اللہ اسی پر میری مغفرت کر دے گا۔ اور آگے کا جملہ سنو، فرمایا ایک عادت اس پہ ایسی ہے، سخت مزاج ہے ذرا، لیکن اگر اللہ نہ کرے میرے لیے آرڈر ہو جائے کہ تمہیں جیل میں جانا ہے، فرمایا اتنی وفادار ہے، اتنی وفادار ہے کہ میں جس کونے میں اس کو بٹھا کر جاؤں گا 10 سال کے بعد بھی اگر میں جیل سے آؤں گا وہ اسی کونے میں بیٹھی ہوگی، وہ کونا بھی نہیں چھوڑے گی۔ میں اس کی خوبیاں دیکھ رہا ہوں، 1-2 عادتیں ایسی ہیں جو مجھے نہیں پسند ہیں لیکن خوبیاں بھی تو ہیں۔ شوہر کو بھی چاہیے، بیوی کو بھی چاہیے خوبیوں پر نگاہ ڈالے، بھائی کو بھی چاہیے، بہن کو بھی چاہیے 1-2 عادتیں ایسی ہیں اس پر نظر نہ ڈالے، دشمنیاں پیدا ہوگی، خوبیوں پر نگاہ ڈالے۔ فَآسَان تَكْرَهُ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے بعض کام بیویاں وہ کرتی ہے زندگی بھر احساس نہیں ہوگا۔ فرمایا میری بیوی کا انتقال ہو گیا، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ جس دن اس کے بعد جب پہلی مرتبہ غسل کرنے بیٹھا، وہ یوپی میں آج بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو نالا ڈالا جاتا ہے دیوار جو ہے تو وہ دھوتے وقت باہر نکال دیتے ہیں، پھر اس کو جب پہنتے ہیں غسل کرنے کے بعد تو اس وقت واپس ڈال دیتے ہیں اندر، ہماری طرح نہیں کرتے، ڈالا ہوا ہی ہوتا ہے، اس کو ڈالتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے میری بیوی کے ساتھ 40 سالہ زندگی گزاری، کبھی میں نے غسل کے وقت نیوال نہیں ڈالا، وہ بیچاری نیوال ڈال کر تیار کر کے مجھے دیتی تھی، میں پہن لیتا تھا۔ میری بیوی کا انتقال ہوا اور پہلی مرتبہ میں غسل کرنے گیا تو میری بہو نے وہ جو کپڑا میرا پائجامہ جو تھا اس کے اوپر نیوال ڈال رکھا، اندر نہیں ڈالا اوپر رکھا ہوا تھا۔ میں اس نیوال کو ڈالتے ڈالتے کب تک آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں کہ محمد طیب 40 سال تک جانے والی بیوی نے کبھی احساس نہیں ہوا کہ غسل کے وقت کپڑے پہن کے وقت نیوال، فرمایا ہمیشہ نالا ڈال کر تیار کر کے دیتی تھی، آج پہلی مرتبہ غسل کرنے بیٹھا میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ تو لوگوں بعض کام وہ عورتیں کر رہی ہے لیکن آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹی نارمل مسائل میں، کیونکہ ہم صلح کے لیے بیٹھتے ہیں روز مرہ اور دونوں طرف کی بات سنتے ہیں، ہمیں تو کبھی احساس ہوتا ہے کہ آج امت اتنی گراؤں پر آ چکی ہے، کوئی بات نہیں کہ طلاق کی جائے، یعنی جب دونوں طرف کی باتیں سنتے ہیں تو ہنسی آتی ہے کہ اچھا اس پر آپ طلاق کے مسئلے پر بیٹھے ہوئے، چھوٹے چھوٹے مسئلے پر۔ آخری بات نقل کر دو،
میرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. آخری بات امت کو چاہیے ایسے مسائل میں ہمارے سب لوگ وڈیل بیٹھے ہیں, اولیاء بیٹھے ہیں, بچوں اور بچیوں کے, ایک آخری بات, آج جو ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے, ہمیں ضرورت ہے کمپرومائز بڑھائیے. طلاق کے مسئلے کو اس لیے کہ جوان بیٹیاں طلاق لے کر گھر بیٹھی, زناؤں کے دروازے اور بدکاریوں کے دروازے, اس پر میرا مالک غضب اتارے گا. اس سے بہتر ہے کمپرومائز کی کوشش کرے. کبھی میرا بیٹا آ گیا اور اپنی بہو کی شکایت کر رہا ہے, یا تو کبھی بیٹی میرے مکان پر آ گئی, ابا میرا شوہر ایسا ہے, میرا شوہر ایسا ہے, میرا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے, پہلا جملہ معاف کرنا ذرا کسی کو غلط لگے تو, پہلا جملہ آپ نے کورٹ مانی جوڑی. بھائی جو شوہر بیوی کا ہے, آپ کا داماد ہے, وہ بھی تو آپ کو باپ کہہ رہا ہے, وہ بھی تو آپ کو باپ کہہ رہا ہے. آپ کبھی بیٹی شکایت لے کر آئی, اپنے داماد کو بھی بلائیے, بیٹے تو بھی میرا بیٹا ہے, یہ بھی میری بیٹی ہے, میری بیٹی شکایت کر رہی, کیا معاملہ, جانی بہن کی بات تو پوچھے, جانی بہن کی بات تو پوچھے. کبھی آپ کا بیٹا اس کی وائف کی شکایت کرتا ہے, یہ آپ کے گھر پر آنے والی بہو, یہ بھی تو آپ کو ابا کہہ رہی ہے. اس سے بھی آپ پوچھیں, میری بیٹی, میرا شوہر, میرا بیٹا تھی شکایت کر رہا ہے, سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھئے بیٹی کیا بات کی تھی. کمپرومائز ہو جائے گا, لیکن ہم کبھی بیٹھ کر کمپرومائز. میں نے کہا نا آخری بات, اللہ کے حبیب امام الانبیاء ہے, میرے نبی نے کوئی کوہنا ایسا نہیں چھوڑا. میری اور آپ کی تربیت, میرے نبی جب بھی سفر سے آتے تھے بیٹی فاطمہ سے ملاقات کرتے, پھر جاتے تھے گھر پر, بیٹی فاطمہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے, بیٹی فاطمہ علی کہاں, اللہ کے حبیب ہم دونوں میں آج ذرا لڑائی ہو گئی. تو حضرت علی گھر چھوڑ کر تھوڑی دیر کے لیے کہیں باہر چلے گئے. حضرت علی گھر چلے گئے, میں ہوتا تو کیا کہتا, جوانینوں پہ کام نہ چاہتا. یہ جھوٹے ہوتے ہیں ہمارے, جوان اپنے پہ کام رکھیں, گھرنوں لوگ بندی کر جاتے. ہائے امام الانبیاء ہے, کون, امام الانبیاء ہے, لیکن اپنے داماد کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. مسجد نبی میں گئے, دیکھا کہ علی سوئے ہے. حضرت علی سے کہا یا ابا تراب, مٹی لگی تھی سر پر, یا ابا تراب, اسی وقت سے آپ کی کنیت پڑ گئی ابا تراب, یعنی مٹی کے بعد سر پر بھی گیا ابا تراب. ہاتھ پکڑا, بیٹی فاطمہ کے مکان پر لے کر آئے, اور بیٹی فاطمہ اور دونوں کو بٹھایا, ہسبینڈ وائف دونوں کو بٹھایا. اپنی بیٹی سے کہا میری بیٹی یہ تیرے شوہر ہے, صدقہ کرنے کا حکم ہوتا اس کو ہوتا, تیرے شوہر ہے. آگے فرمایا کہ بیٹی تو میرے مکان پہ اس حال میں آئی, تیرے شوہر علی ناراض ہے اگر تجھ سے, میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. آگے کا جملہ سناؤں, بیٹی اگر اس حال میں تیرا انتقال ہوا کہ تیرے شوہر علی تجھ سے ناراض ہے, تیرا باپ تیری صلاۃ جنازہ بھی نہیں پڑھائے. آئے کیسا نبی تھا, کیسا نبی تھا. پھر حضرت علی سے کہا, علی, دونوں کو بٹھا, علی یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, میری فاطمہ میرے جگر کا, علی اس کو تکلیف ہوتی ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے. علی کچھ سمجھا لیا کرو, کچھ کمپرومائز کر لیا کرو. حضرت علی بھی رو رہے ہیں, روایتوں میں ہے بیٹی فاطمہ بھی رو رہی, علی بھی رو رہے. فرمایا ابا آج کے بعد آپ کو کوئی شکایت نہیں آئی, کوئی شکایت نہیں آئی. ہم سب کو چاہیے معاشرے میں کثرت سے جو بڑا تستویر حسن بروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. میرا مالک تمہارے گھروں پر سکون اتار دے گا, برکتیں اتار دے گا, رحمتیں اتار دے گا. کیوں ہم بروں کے ساتھ برا سلوک کریں, بروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہو. قرآن کہتا ہے جگہ جگہ پر ہمیں اس بات کی طرف, اور یہ چیز نصیبے والے کو ملتی ہے. قرآن فرماتا ہے اور اللہ تمہارے گھروں پر برکتوں اور رحمتوں کے خزانے اتار دے گا. اللہ ہم سب کو قرآن کی اس آیت پر عمل کر کے اپنے معاشرے کی اصلاح کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.